جی تلاوت کرے کوئی ساتھی اونچی آواز سے جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی إِلَى مُوسَى موسیٰ کی طرف وَأَخِيهِ اور اس کے بھائی کی طرف کہ تبوّأ تم دونوں بناؤ لقومکما اپنی قوم کے لیے بمصر مصر میں بیوتاً گھر وجعلوا اور بنا دو بیوتکم اپنے گھروں کو قبلۃ مسجد واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو وبشر اور خوشخبری سنا دو المؤمنین مومنوں کو. وقال اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک آپ نے آتیت دی ہے فرعون کو وملأہ اور اس کے سرداروں کو زینت چمک دمک واموالا اور اموال فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں. ربنا اے ہمارے رب لیضلوا تاکہ گمراہ کر دے عن سبیل آپ کے راستے سے. ربنا اے ہمارا رب اطمس مٹا دے علی اموالہم ان کے مال کو وشدد اور سخت کر دے علی قلوبہم ان کے دلوں کو فلا یؤمنوا بس نہ ایمان لائیں حتی یہاں تک یرون کہ دیکھے العذاب الالیم درد دینے والا عذاب. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد تحقیق اجیبت قبول کی گئی دعوتکما تم دونوں کی دعا فاستقیما بس تم دونوں ڈٹ کر قائم رہو ولا تتبعان اور نہ تم دونوں پیروی کرنا سبیل الذین ان لوگوں کے راستے کی لا یعلمون جو جانتے نہیں. وجاوزنا اور ہم نے پار کرایا ببنی اسرائیل بنی اسرائیل کو البحر کیا پار کرایا دریا فاتبعہم
فاتبع پھر پیچھا کیا ہم ان کا فرعون نے وجنودہ اور اس کے لشکر نے بغیاً سرکشی کرتے ہوئے وعدوا اور زیادتی کرتے ہوئے حتی جہاں تک اذا جب ادرک پا لیا ہو اس کو الغرق غرق ہونے نے اور تو کہنے لگا آمنت میں ایمان لا چکا ہوں انہو بے شک شان یہ ہے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا مگر الذی وہ ذات آمنت بھی کہ ایمان لا چکے ہیں بھی جس پر بنو اسرائیل وانا اور میں من المسلمین مسلمانوں میں سے ہوں آن کیا اب وقت اور تحقیق عصیتا تو نافرمانی کی تھی قبل پہلے وکنت اور تو تھا من المفسدین فساد مچانے والوں میں سے فالیوم بس آج کے دن ننجیکا ہم نجات دیں گے تجھے بے بدنی کا تیرے بدن کے ساتھ لتکون تاکہ تو ہو جا لمن ان لوگوں کی یہ خلفہ کا دیکھتے ہوئے پیچھے ہے آیتن نشان وَإِنَّ اور بے شک کثیر من الناس بہت سارے لوگ عن آیاتنا ہماری آیتوں سے لغافلون ضرور غافل ہیں. دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے. وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف وَأَخِيهِ اور اس کے بھائی کی طرف ان کے تبوّا تم دونوں بناؤ لقومکما اپنی قوم کے لیے بمصر مصر میں بیوتن گھر وجعلوا اور بنا دو بیوتکم اپنے گھروں کو قبلتن مسجد وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو وبشر اور خوشخبری سنا دو المؤمنین ایمان لانے والوں کو مومنوں کو. وقال اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک آپ نے آتیتا دی ہے فرعون کو وملأہ اور اس کے سرداروں کو زینت چمک دمک واموالا اور اموال فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی. ربنا اے ہمارے رب لیضلوا تاکہ گمراہ کر دے لوگ عن سبیلک آپ کے راستے سے. ربنا اے ہمارے رب اقمص مٹا دے علی اموالہم ان کے اموال کو وشدد اور سختی پیدا کر دے علی قلوبہم ان کے دلوں پر فلا یؤمنوا بس نہ ایمان لائیں حتی یہاں تک یروا کہ دیکھ لے وہ العذاب العلیم درد دینے والا عذاب. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد تحقیق اجیبت قبول کی گئی دعوتکما تم دونوں کی دعا فاستقیما بس تم دونوں ڈٹ کر قائم رہو ولا اور نہ تتبعان تم دونوں پیروی کرنا سبیل الذین ان لوگوں کے راستے کی لا یعلمون جو جانتے نہیں ہیں. وجاوزنا اور ہم نے پار کرایا ببنی اسرائیل بنی اسرائیل کو البحر کیا دریا. یہ سمندر تو اور چیز ہے دریا کا. سمندر تو اس طرح پار نہیں کراتے ہو. سمندر اور چیز ہے دریا اور چیز ہے. دریا پار کراتے ہیں یہاں سے وہاں. ٹھیک ہے تو دریا فاتبع پھر پیچھے کیا ہم ان کا فرعون نے وجنودہ اور اس کے لشکر نے بغیا سرکشی کرتے ہوئے وعدوا اور زیادتی کرتے ہوئے حتی یہاں تک اذا جب ادراکا پالیا ہو اسے کسے فرعون کو
الغرق غرق ہونے میں، قال تو کہنے لگا، آمنتو میں ایمان لا چکا ہوں، انہو بے شک شان یہ ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا مگر الذی وہ ذات، آمنت کہ ایمان لا چکے ہیں، بہی جس پر بنو اسرائیل بنی اسرائیل، وَأَنَا اور میں ہوں، من المسلمین مسلمانوں میں سے، آن اب کیا اب، وقت اور تحقیق عصیتا تو نے نافرمانی کی ہے، قبل پہلے، وَكُنْتَ تو تھا، من المفسدین فساد مچانے والوں میں سے، فَالْيَوْمَ بس آج کے دن، نُنَجِّيكَ ہم تجھے نجات پھر لگ گیا اس کو انگل دینے پڑنے، کیوں اس کی نظر پہ، اس کی لائٹ پہ نظر رکھنی چاہیے. یہ سبز لائٹ جل رہی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آن ہے. اگر ڈبل لائٹ سبز اور سرخ تو پھر اس کا مطلب ہے آف ہو گیا. اس کا یہ ابھی سبز لائٹ جل رہی ہے نا تو آن ہے. اگر ڈبل لائٹ آ جائے نا سرخ اور سبز پھر نہیں چل رہا. اگر بالکل لائٹ بند ہو جائے تو پھر اس کا بالکل بند ہو گیا. دو لائٹ جل رہی ہو نا سرخ اور سبز، اس کا مطلب آن تو ہے لیکن کنیکٹ نہیں ہوا. یہ سبز تو کنیکٹ ہو گئے. اچھا تو آخر انہوں نے دعا مانگی تھی وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کہ ہمیں نجات دے دو رحمت کے ساتھ قوم کافر قوم سے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف کہ تم دونوں مصر میں اپنے قوم کے لیے گھر بنا دو اور اپنے گھروں کو بناؤ کیا بس سے. یہ دیکھیے گا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ نماز صرف مسجد میں ہونی، کہیں اور گھر میں کسی اور جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر احسان کرتے ہوئے فضل کرتے ہوئے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. گھر میں نماز پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو، راستے میں نماز پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو، روڈ کے اوپر نماز پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو. موٹر وے میں جا رہے ہو گاڑی روک دو ایک سائڈ پر نماز پڑھ لو. نیچے کوئی چیز بچھانے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑا وغیرہ بچانے مسلح جانماز وغیرہ بچانے کی ضرورت نہیں ہے. براہ راست زمین کے اوپر نماز پڑھو. تو پتہ نہیں لوگ کیوں کپڑا وغیرہ بچاتے ہیں، چادر بچاتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ ضرورت کوئی نہیں ہے. بالفرض اگر ناپاک بھی ہو گئی ہو نا، بچے نے پیشاب کر دیا ہو، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے نا زمین، تو وہ بھی آپ لوگوں نے مسئلہ پڑھ رہا ہے. زمین خشک ہو جائے پاک ہے بس، تو زمین تو پاک ہے، اس پر کوئی چیز بچانے کی ضرورت نہیں ہے. فوراً بس فوراً کھڑے ہو جاؤ اس پر نماز پڑھو. تو ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ان کی شریعت میں کیا تھا؟ صرف مسجد میں نماز ہو سکتی ہے، کہیں اور نہیں. اور اسی طرح ان کی شریعت میں کیا تھا؟ تیمم نہیں ہو سکتا، وضو ہی کرنا ہے.
ہمارے یہاں تیمم کر لیں، وضو کی جگہ بھی تیمم کر سکتے ہیں، غسل کی جگہ پر بھی تیمم کر سکتے ہیں. کسی جگہ تشکیل ہوئی ہو، تبلیغ ہو یا ویسے یہ بلوچستان کوئٹہ وغیرہ کی طرف یا کسی اور علاقے کی طرف، صبح اٹھ کے دیکھا چلواؤ کام خراب، کیا ہوا ہے؟ کام خراب. اب باہر جا کے سردی کا موسم، برف جمے ہوئی، سمجھ آ گئی کہ اب کیا کرنا ہے؟ گرم پانی نہیں، ٹھنڈے پانی سے نہانا. اس پانی سے نہانے سے پہلے اپنے کفن کا انتظام بھی کرنا چاہیے. سمجھ آئے گا؟ تو اس لیے وہاں پر شریعت کیا کہتی ہے؟ تیمم کر لو، کوئی حرج نہیں، اور بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے تیمم کر. تو یہ تیمم کا حکم ہمارے لیے نازل ہوا ہے، اس شریعت کا نہیں. اس طرح اس شریعت میں اگر کپڑے پر کوئی گندگی لگ جائے تو اس کو کاٹنا نہیں پڑتا تھا، دھو نہیں سکتے تھے، حتیٰ کہ 7 دفعہ دھونے سے وہ کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا. اب کتنا مشکل حکم تھا. عام طور پر بچے اٹھاتے ہیں، بچہ پیشاب کر دیتا ہے. اب تو پیمپر کا زمانہ آ گیا، لیکن پیمپر سے بھی نکل جاتا ہے. بعض اوقات بچے نے پیشاب کر دیا یا ویسے جو ہے خون نکلا، نکسیر پھوٹی، خون نکلا ہے، کسی اور جگہ زخم سے خون نکلا ہے، اب کپڑے کو لگ گئے، اب کیا ہے؟ اس کو کاٹنا. آپ لوگوں نے کاٹن کا سوٹ خریدا ہو 3000 کا اور 1200-1500 سلائی دی درزی کو. اب کہا جائے اس کو یہاں سے بالکل یہاں لگ گیا، دامن کے درمیان ادھر سے کاٹ دی، جست تب آئے گی. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ نبی حکم بتایا تھا. کتنا مشکل ہوگا، اس سے اندازہ لگا لیں آپ. اور یہ ہے کہ غسل جو ہے نا، غسل کرنا ہے جنابت کا تو 7 دفعہ بدن کو نہانا پڑتا تھا. 7 دفعہ، ایک دفعہ 7 دفعہ نہاؤ. اور میں نے بتایا اس طرح ٹھنڈا موسم ہو، تیمم کا بھی آپشن نہ ہو، اور 7 دفعہ پانی میں ڈال. تو اس لیے سے پہلے کفن خریدنا چاہیے. سمجھ آتے کہ نہیں؟ تو یہ اس طرح کے احکام تھے سخت قسم. تو نماز کہاں پر؟ صرف مسجد میں. تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی ہارون علیہ السلام دونوں کو کہ کچھ عرصے کے لیے تم اپنے کیا کرو، گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ حالات باہر خراب تھے. وہ بنی اسرائیل کو ایذا دیتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، فرعونی باہر نکلتے تھے، پیچھے پڑ جاتے تھے. اس لیے فرمایا تم کیا کرو، گھر میں نماز پڑھو. لیکن عارضی حکم تھا. تو وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو کیا بناؤ؟ مسجد پر. یا بعض حضرات نے اس کا یہ بھی مطلب بیان کیا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً کہ تم اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ. رخ ایسے کرو جیسے ہم مسجد بناتے ہیں نا، قبلہ رخ، ڈائریکشن کو دیکھتے ہیں، قبلے کی ڈائریکشن کا خیال رکھتے ہیں. تو اسی طرح تم کیا کرو، مسجد کو قبلہ رخ بناؤ، گھروں کو قبلہ رخ. تو یہ مطلب اس کا یہ بھی بیان کیا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. ان کی شریعت میں صرف 2 نمازیں تھیں، فجر اور عصر، عشاء نہیں. عشاء کی نماز اس امت کی خصوصیت ہے، عتمہ، اس کو عتمہ کہا جاتا ہے. عشاء کی نماز اس امت کی خصوصیت. عشاء کی نماز تھی، فجر اور عصر کی نماز تھی. کتنی رکعتیں تھیں یہ ہم بالضبط نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ 2 نمازوں پر فرض تھی. اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ 5 نمازیں بھی زیادہ ہیں، کم کرو، کیونکہ ان کی امت پر 2 نمازیں تھیں. اس میں بھی سستی کرتے ہوں گے نا، موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہوگا، تبھی تو کہہ رہے تھے. سمجھ آ گئے کہ نہیں آگے؟ تو یہ کام کرو.
वबश्शिर मुमिनीन, और खुशखबरी सुना दो ईमान लाने वालों को। वक़ाल मूसा, अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ हमारे रब, आपने फिरऔन और उसके सरदारों को और उसकी जमात को जीनत दी, दुनियावी चमक दमक दी, पैसा है उनके पास, महल्लात है, खत्म हशम है, सवारियां हैं, गुलाम और बादियां हैं, और अम्वाल, दुनियावी जिंदगी अम्वाल दिए। रब्बना लियदुल्लू अन सबीली, ये इसलिए दिया कि आपके रास्ते से लोगों को गुमराह कर दो। पैसा इस्तेमाल करते हैं आपके रास्ते से गुमराह करने के लिए। कोई ईमान लाने के करीब आते हैं, उसको धमकी देते हैं, उसके कहते हैं ईमान से फिर जाओ, पैसा ले लो। आजकल भी यही है, पैसा इस्तेमाल कर, खासकर अमेरिका पैसा इस्तेमाल करे गुमराह करने के लिए, मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, अज़ियत में डालने के लिए, खासकर पाकिस्तान को। IMF वाले थोड़ा सा कर्जा दें, थोड़ा सा, और इतनी शराइत लगाएंगे, बिजली को महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा कर दो, फलां चीज़ भी महंगी करो, फलां चीज़, ये सारी चीज़ें, राशन अशिया चीज़ महंगे कर दो। पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा ना होता, इससे खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है। एटमी पावर है सिर्फ मुसलमानों में पाकिस्तान के पास, बस ये अपने पाँव पे खड़ा ना, बस। तो ये काम करते हैं, आपने इनको माल दिया है, जीनत दी है, आपके रास्ते से लोगों को गुमराह करते हैं, इसलिए दिया कि आपके रास्ते से लोगों को गुमराह करें, आपके माल को आपके रास्ते के खिलाफ इस्तेमाल करें। रब्बना तुमिस अला अम्वालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम, ऐ हमारे रब, इनके माल को मिटा दो, माल को खत्म कर दे। माल इनके पास नहीं होगा ना, तो बदमाशी नहीं कर सकते, ये बदमाशी करते हैं इस माल की वजह से। तो क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, दुआ का असर ये हुआ कि उनके पास जो सोना रखा हुआ, जो चांदी रखी हुई, वो सारे पत्थर बन गए। ठीक है, जहां चाह पर भी सोना और चांदी रखी हुई थी, खोलते थे पत्थर, ये सारे पत्थर बन के बाहर भागते, सोना चांदी, अम्वाल, सिक्के जो पड़े हुए थे, पत्थर बन गए। अल्लाह सोना बनाने वाला, अल्लाह उसको पत्थर बना सकता है? अल्लाह ने बनाया, इस तरह अल्लाह धात से सोना बना सकता है, इसी तरह उससे पत्थर भी बना सकता है। समझ आगे के लिए ये अजाब आया, इसलिए सोना चांदी जिसके पास हो, अल्लाह की नियामत है, उसका शुक्र अदा करना चाहिए, उसका हक अदा करना चाहिए, ज़कात अदा करनी चाहिए। वशदुद अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर सख्ती पैदा कर, दिलों को सख्त कर, बस अब ये इंतहा को पहुंच गए। फला युमिनु हत्ता यरौल अज़ाब अल-अलीम, कि ना ईमान लाए यहाँ तक कि अज़ाब दे, बड़ी सख्त बद्दुआ है ये। और इसी तरह जो नूह अलैहिस्सलाम ने मांगी, रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, उधर भी और यहाँ भी सख्त बद्दुआ है। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत, अब 950 साल मुंह से कहना तो आसान है, बड़ा आसान है, 950 बस एक सेकंड में हमने कह दी, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम। तो 950 साल में भी अगर कोई बंदे पुत ना बने तो कब बनेगा वो? इसलिए तो ये बदुआ दी कि मैंने रात को भी दावत दी, दिन को भी दावत दी, अलानिया चुप के, खलवत में जलवत में, एक ही के पीछे पड़ा रहा,
وہ فلاں گھر سے کب نکلے گا؟ دوپہر کے وقت میں کھڑا ہوں. گھر سے نکلے گا دھوپ گرمی میں، اس کو دعوت ہے. وہ فلاں مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جا کے دعوت دوں گا. وہ ان کو نکالتے تھے، کہاں کرے وہ اس کو نکال دے یہاں سے. اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی. لیکن فرعون تھا، یہ بھی بڑا سخت دشمن تھا. انا ربکم الاعلی کہتا تھا. اور بنی اسرائیل کی 90,000 بچوں کو اس نے قتل کروایا. تو اس لیے آخر امتحان پہنچ گئے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب. بس اب جو ہے نا ایمان بند. تو قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی. دعا دونوں کی قبول کی گئی. بس سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر دعا تو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی. وقال موسیٰ ربنا انک آتیت، دعا تو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، ہارون علیہ السلام نے تو نہیں مانگی. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی. سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کما ضمیر تسنیہ کی ہے نا، تو یہ کیسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دعا تو موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے تھے، لیکن ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں. اور آمین کہنے والے بھی دعا میں شامل ہوتا ہے، وہ بھی دعا کا حصہ ہوتا ہے، وہی دعا وہ بھی مانگ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے فرمایا دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی. ٹھیک ہے، اب بس آخری وقت آ چکا، اب ایمان نہیں جا سکتا. فاستقیما، لیکن تم دونوں استقامت اختیار کرو، ڈر کر قائم رہو. استقامت کہتے ہیں نا کسی چیز کو بالکل سیدھا کھڑا کر دے، بالکل سیدھا یوں. یہ تم سیدھے بالکل شریعت پر ایمان پر سیدھے رہو، ادھر ادھر نہیں. فاستقم کما اس کو میں خیر انگل دینا. اس میں لگا ایسا رہا کہ وہ چارج کم ہے اس میں. ختم چارجر پہ اس کو لگایا نہیں اصل میں. اچھا جی، تو فرمایا فاستقم ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور جو لوگ نہیں جانتے ان کے راستے کی پیروی نہیں کرتے. یعنی ظاہر پیغمبر تو نہیں کر سکتے، اصل میں تو ہم سے کہا جا رہا ہے، امتیوں سے کہا جا رہا ہے، بعد میں آنے والے لوگوں سے کہا جا رہا ہے. اچھا، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کو راتوں رات یہاں سے نکال دو، مصر سے ارض مقدسہ کی طرف، کنعان کی طرف، فلسطین اس علاقے کی طرف ان کو لے جاؤ، اور رات کے وہاں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو نکال. اور موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا، وہ بھی سارے رازدار تھے، انہوں نے کسی کو نہیں بتایا. لیکن ظاہر ہے رات کے وقت آپ نکلیں گے، خاص کر آپ کے ساتھ خواتین بھی ہوں تو شور تو ہوتا ہے، جانور بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، کوئی بچہ رو رہا ہو، شور تو ہوتا ہے. شور ہوا اور بڑی تعداد میں لوگ تھے. تو فرعون کو پتہ چلا، سمجھ آ گئی. یہ لوگ پہنچ گئے بحر قلزم کے پاس، بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام. فرعون وہاں سے پیچھے سے نکلا، اور اس کا وزیر حامان بھی تھا، اور ساتھ قارون بھی. تو یہ نکلے تو آگے اب بحر قلزم ہے، کشتیوں کا کوئی انتظام نہیں.
پیچھے سے فرعون آ چکا. تو کیا کہنے لگے بنی اسرائیل اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اسی پڑے گئے، پکڑ لیا. فرعون آ گئے، آگے بحر قلزم ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام، اضرب بعصاک الحجر، نہیں کیا نام ہے، یہ تو دوسری جگہ پر کیا ہے وہ، بعصاک البحر، فضرب بعصاک البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. اس کو فانفلق فكان كل فرق نہ پڑھنا، یہ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم نہیں پڑھنا. سمجھ آئے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں کہ پھٹ گیا دریا، الگ الگ راستے ہو گئے، کالطود العظیم، پہاڑ جیسے، یا برف کے تودے ہوتے پہاڑ جیسے. 12 قبائل تھے، 12 راستے بن گئے ہر قبیلے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دریا عبور کرایا، وجاوزنا ببنی اسرائیل، ہم نے، یہ تو دوسری سائڈ چلے گئے، بحر قلزم پار کر لیا. وہ لوگ پہنچے، دیکھا یہ پانی کھڑا ہے. تو اس کے وزیر نے کہا ہمان نے، فرعون سے کہا آپ آگے، فرعون پیچھے، اور آپ کے اور میں سب سے آخر میں، آرام سے پکڑ لیں گے. کیسے جا سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک، تو یہ بھی داخل ہو. باہر جب سارے آ گئے اندر، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا پانی کہ چل، تو پانی آ گیا. حتیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، فرعون نے اس کے لشکر نے پیچھا کیا ان کا بغیاً وعدوا، سرکشی کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے اللہ کے احکام میں، وعدوا اور زیادتی کرتے ہوئے بندوں کے احکام میں. یعنی بغیاً کا تعلق حقوق اللہ سے، اور وعدوا کا تعلق حقوق العباد سے ہے. دونوں میں سرکشی کر رہا ہے، دونوں کی خلاف ورزی کر رہا تھا وہ. حتی اذا ادرکہ الغرق، جب اس کو پالی غرق ہو، پانی مل گیا آپس میں، تو اس وقت جو ہے نا، اب دیکھو کیسے ایمان لاتے ہیں، کیسے کتنی تاکیدی کلمات کہتے ہیں وہ. یہ ذرا غور سے دیکھو. آمنت ایک، انہو دو، لا الہ الا تین، الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. یہ کئی تھا، 4 کلمات، وانا من المسلمین، اور 5واں کہ بے شک میں ایمان لا چکا اس ذات پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لا چکے. ان پر، وہ بنی اسرائیل جن کو اس نے غلام بنایا ہوا تھا، باندیا بنایا ہوا تھا، جن کو قتل کروانا تھا، اب وہ جو ہے نا ان کو مشبہ بھی بنا رہے، ان جیسا ایمان لا رہا ہوں. دیکھو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایک ساعت پہلے بنی اسرائیل کو قتل کرنے کے در پہ ہے، اور 1 ساعت بعد ان کو مشبہ بھی بنا رہے. ان جیسا ایمان لانا چاہتا ہوں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو وہ یہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے جو ہے نا، وہ فرعون اتنی تاکیدی کلمات اور اتنی محنتیں کر رہا تھا کہ مجھے دل میں یہ ڈر پیدا ہوا. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہ کر. تو میں نے کیا کیا، وہ دریا کے بالکل تہ سے مٹی لی، لیکن اس کی منہ میں ڈال دی، اس کا منہ بند کر دیا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس پر ترس نہ آ جائے، اس کی توبہ قبول نہ کر، اس کا منہ ہی بند کر دیا. الآن اللہ تعالیٰ فرماتے اب وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ،
پہلے نافرمانی کرتا رہا تو فساد مچانے والا میں سے تھا. اب کچھ نہیں ہو سکتا. جب عذاب نظر آ جائے یا نظر کا عالم شروع ہو جائے تو اس وقت نہ ایمان معتبر ہے اور نہ توبہ معتبر ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 کہ کسی بھی قوم کو اس کی ایمان نے فائدہ نہیں دیا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم. عذاب نظر آنے کے بعد کوئی ایمان نہیں, کوئی توبہ نہیں, کیونکہ اس وقت نظر کا عالم شروع ہو جاتا ہے تو ملک الموت فرشتے وہاں کے جو ہے نا وہ مناظر نظر آتے ہیں تو وہ پھر ایمان بالغیب نہیں رہتا, وہ تو ایمان بالشہادہ ہو گیا. اصل تو ایمان بالغیب ہے, یؤمنون بالغیب. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے مومن کی روح کے لیے فرشتہ آتا ہے, ملک الموت پیچھے 18 فرشتے ہوتے ہیں, جنت کا کپڑا لاتے ہیں, کستوری کی خوشبو ہوتی ہے, روح نکالتے ہیں, اس کپڑے میں ڈالتے ہیں, وہ بڑے احترام سے پکڑتے ہیں, اوپر جو ہی لے جاتے ہیں خوشبو پھیل رہی ہوتی ہے, آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, علیین میں ان کو رکھا جاتا ہے. اور مومن کے لیے ملک الموت فرشتے بھی ساتھ ہوتے ہیں. بدبو ایک ٹاٹ کا کپڑا ہوتا ہے, بدبو ہوتی ہے, اس میں ڈالتے ہیں, وہ بدبو پھیلتی ہے, اور جب اوپر آسمانوں پہ لے جاتے ہیں تو وہاں پر لا تفتح لهم ابواب السماء, اس کے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے کہ دفع کر دو, یہاں سے نہیں جا سکتی روح آگے, بدبو پھیلا رہی ہے. حکم ہوتا ہے نیچے لے جاؤ سجین میں, جو 7 آسمان زمین کے نیچے ہے, ادھر ٹھکانا ہے. علیین اوپر ہے جہاں پر مسلمان و مومنوں کی ارواح ہوتی ہے. سجین 7ویں زمین کے نیچے ہے, یہ اوپر اس کی جگہ نہیں ہے, نیچے ہے, ادھر لے جاؤ, ادھر نہیں آ سکتے. سمجھ آپ کے لیے تو فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے. ایک تو اس کا یہ ہے کہ تیرے بدن کو نجات دیں گے کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں مانا ہی نہیں تھا. ان کو کہا جاتا نا وہ تو اتنا ڈرے ہوئے تھے, اتنا ڈرے ہوئے تھے, ان کو کہا جاتا کہ وہ تو غرق ہو گیا, مر گیا, تو انہوں نے مانا نہیں تھا جب تک وہ اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لیتے. خوف ہی اتنا تھا فرعون کا. اچھا ایک مطلب تو اس کا ہے کہ تیرے بدن کو ہے. دوسری بعض حضرات نے کہا کہ نجوتن سے یہ ہے, نجوہ کہتے ہیں دریا کے کنارے. تو مطلب یہ ہے کہ نلقی جسدک علی نجوۃ من البحر, ہم تیرے جسم کو ڈالیں گے دریا کے کنارے پر تاکہ سب لوگ دیکھیں. بعد میں آنے والے کو تم نشانی بن جاؤ. اب بھی مصر میں ایک تو بہت سارے فرعونوں کی وہ مجسمے پڑے ہوئے ہیں, لیکن ایک مشہور ہے, وہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا, وہ یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جو فرعون تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے, اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان. ولید بن مصعب بن ریان. تو یہ وہ مشہور ہے, آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا ویڈیو وغیرہ میں. کہا جاتا ہے یہ ہے واللہ, یہ تو لاش ابھی ملی ہے کچھ عرصہ 50 60 70 سال پہلے, یہ غیب تھی, ابھی ملی, ہو سکتا ہے یہی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. کچھ عرصہ پہلے سنا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کو دفناتے ہیں, لیکن بعض لوگوں نے مخالفت کی کہ نہیں, یہ ذرا ہی اس کی لاش رکھیں. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, اب بھی نشانی. اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت کہا تھا نشانی بنائیں گے, لیکن اس کی لاش ہو اب بھی نشانی ہو تو ممکن ہے, لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کی ابھی ملی ہے 60 70 سال پہلے کی بات, پہلے غائب تھی, میں غائب رہی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. بہت سارے لوگ ہمارے آیتوں سے کیا ہیں, غافل ہیں. سمجھ آگے کہ نہیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.